جی السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 14 جنوری اور جمعرات کا دن، تو ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہم کل پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے اپنا سبق مکمل کر دیا تھا۔ آج ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے یا اعادہ کریں گے کہ جس میں کسی بچے نے اگر کوئی بات نہیں سمجھی یا کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، وہ مجھ سے سمجھنا چاہتا ہے یا پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کسی بھی کام کے لیے اس کا اعادہ ہوتا ہے، تاکہ ہم کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہ رکھ سکیں اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کی کتاب کا یہ صفحہ تھا 53 اور 53۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم نے یہ والا سبق پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹا اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے تھے۔ تو بیٹا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی کسی قسم کی بناوٹ نمائش سے نہیں گزارنی، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے گزارنی ہے۔ اپنی عادت میں اتنا اچھا کردار ظاہر کرنا ہے کہ آپ بد اخلاقی سے دور رہیں، کسی کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں۔ اچھے اخلاق والوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں کہ یہودی اور کفار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کرتے تھے تو آپ ان کا بدلہ ان سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ہم نے بھی بیٹا اپنی عادت میں یہی چیز شامل کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لو، اس سے صبر کر لو، تاکہ آپ کا ہر کام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ایسی ہیں کہ جو نہ آپ کو کسی کے سامنے نیچا دکھاتی ہیں نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جس طرح کا بھی رویہ اختیار کریں گے وہ آپ کی ہر عاجزی اور انکساری کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی عادت میں اس طرح بنانا ہے کہ اپنے کام گھر کے خود کرنے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو والدین کو، بڑے بہن بھائیوں کو حکم دیتے ہیں، ایون کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ کبھی کبھی غصے والا، آش والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا ملازمہ جو ہوتی ہے وہ بھی آخرکار انسان ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے دکھ درد کو برداشت کرنے کا متنازع نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی ملازموں کے ساتھ بھی ان کے دل کا خیال رکھنا ہے کہ آخرکار یہ بھی انسان ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالنا، ان کو سانس لے لے کر کام کروانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب آگے زندگی گزارنے کے بہترین جو آپ کے طریقے تھے وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ آپ کو یہ بتایا کہ اب ہم سوالوں کی طرف آ گئے کہ آپ نے سوالوں کے جواب کس طرح کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم سوالوں کے جواب کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ان سوالوں کے کیا جوابات ہیں۔ تو پہلے سوال آپ کے پاس تھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ آپ نے اس سوال میں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے۔ تو بیٹا ہمارے سبق میں اس کا جواب یہ تھا کہ بہترین طریقہ کار جو ہے میانہ روی کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سادگی سے کیا مراد ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو بیٹا سادگی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا طریقہ اپنائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کا دوسرا نام میانہ روی ہے۔ آگے ہے سادگی اختیار کرنے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بیٹا سادگی اختیار کرنے کے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارنا سیکھ جاتے ہیں، ہم پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، ہم اپنی حلال روزی کماتے ہیں اور حرام سے بچے رہتے ہیں، ہمیں اطمینان اور سکون ملتا ہے، ہم غرور اور تکبر سے دور رہتے ہیں، ہمارے میں عاجزی اور انکساری
پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سادگی اختیار کرنے میں ہی فائدہ ہے اور ہمیں اس بات پہ پورا اترنا ہے۔ اب ہے بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا نمونہ تھی، مثالوں سے واضح کریں جی۔ تو بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی کے مالک اور انسان تھے، جن کا کھانا پینا، رہن سہن، ملنے جلنے، غرض کے ہر معاملے میں سادگی تھی۔ کھانے میں ان کو جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے، کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ جو کی روٹی کھجور کے ساتھ کھا لیتے، سادہ لباس پہنتے، اور لباس کو اگر کبھی کہیں سے پھٹ جاتا تو اس کو پیوند لگانا پڑتا تو اس کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے، بلکہ اس کو پیوند لگا لیتے۔ اسی طرح ظاہری نمود و نمائش بھی ان کو پسند نہیں تھی۔ پھر فاطمہ الزہرا کی جو ان کی پیاری بیٹی تھی، اس کا نکاح جب انہوں نے کیا تو اس وقت بھی انہوں نے قریبی رشتہ دار دوست احباب کو بلایا اور اس کو ضرورت کی چیزیں دیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھی زندگی گزاریں اور کسی قسم کے وبال سے بچے رہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ تو بیٹا صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے خاص جو ہے مثال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کسی عورت کے گھر میں جا کر اس کے گھر کی صفائی کی، بیمار تھی وہ تو اس کے مدد کرنے کے لیے پانی بھر کے دیا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، اور زمانہ خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑی سادگی کے ساتھ عام لوگوں کی طرح بازار میں جاتے تھے۔ پھر حضرت عمر جو گشت کرتے تھے، لوگوں کے بھوکے ہونے کے واقعات کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ وقف کر دیا اور اپنی زندگی سادہ کی سادہ ہی گزاری۔ حضرت علی جو تھے وہ اپنا کھانا دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے۔ اور بیٹا اب صحابیوں کی زندگی کا لب لباب ہمارے پاس کیا آیا کہ صحابہ جو تھے وہ اپنی سادگی کی آپ مثال تھے، ہمیں بھی اسی طرح کی سادگی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا آیا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی سادگی سے بسر کی۔ یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر 53۔ تو بیٹے یہاں پہ ہمارے سوالات ہو گئے مکمل۔ آج ہم نے اس سبق کا کیا آدھا۔ آپ نے اپنی ڈائری کیا تیار کرنی ہے کہ آپ نے سوال جو ہے کتنے کرنے ہیں، 1 تا 5 جو آپ نے کاپی پہ لکھ لیے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی کام ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ میں اب کسی کو بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس میرا نمبر نہ ہو یا مجھ سے کوئی رابطہ نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔